اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تعالی برائی کے ذکر کو بلند آواز سے کرنے کو پسند نہیں فرماتا. یعنی کسی کی برائی اعلانیہ بیان کی جائے یہ اللہ کو ناپسند ہے. اونچی آواز میں واویلا کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے. الا من ظلم، ہاں سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ جس پہ ظلم ہوا. جس پہ ظلم ہوا اگر وہ مظلوم ظالم سے بدلہ تو نہیں لے سکتا، بلند آواز میں چیخو پکار کر کے بددعائیں دیتا ہے کسی کو، ظالم کو، یا اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ فلاں بڑا ظالم ہے، یہ بڑا خبیث ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، اور اعلانیہ کرتا ہے، تو اس کی اللہ نے اجازت دے دی ہے. کیونکہ مظلوم ہے بیچارہ، بدلہ تو نہیں لے سکتا. لیکن اس میں بھی کوئی یعنی ایک ایتھیکل لمٹس کراس نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ولگر گفتگو شروع کر دیں، گالیاں دینی شروع کر دیں. یعنی ایک بیلنس ہو جس کے اندر آپ پروٹیسٹ کر سکیں. تو اس کانٹیکسٹ میں وہ جو آیت ہے سورہ المائدہ کی، قصاص کے کانٹیکسٹ میں، کہ دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ لوگ اگر کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو دانت کے بدلے اس کا دانت نکالا جائے گا، کسی کا کان کسی نے کاٹ لیا تو اس کے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا. یہ اللہ نے حق دیا ہے. لیکن یہ تو اس صورت میں جب جوڈیشری ہوگی، ظالم کو کٹہرے میں لایا جا سکے گا. ایک دوسرا کیس ہو سکتا ہے کہ ظالم کو آپ کٹہرے میں نہ لا سکے، پھر اس میں مجبوراً کوئی شخص اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو جواز کی حد تک درست ہے. لیکن اس میں بھی اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو وہ سورہ الشورى میں آیا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی کے لیول کی برائی ہے، اور اگر کوئی شخص معاف کر دے گا تو اس کا اجر اللہ کے حضور پکا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس کا بدلہ دوں گا اسے قیامت کے دن، اگر کسی نے کسی کو معاف کر دیا. ورنہ آپ کو اجازت ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے اتنے لیول کی برائی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ بھی کسی کی نکالی جا سکتی ہے تھرو جوڈیشری، عدالت کے تھرو، خود نہیں. رہ گیا مظلوم تو ظاہر ہے وہ تو بیچارہ واویلا ہی کر سکتا ہے، چیخو پکار کر سکتا ہے، تو اس کی اجازت ہے. اسی آیت کے تحت اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ اگر ہم لوگ نوحے پڑھتے ہیں یا باقی آہو بکا کرتے ہیں تو ہم ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے پلی لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس کا کانٹیکسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ ریئل ٹائم جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ والا معاملہ. آج اگر کوئی آہو پکار کرتا ہے یا ماتم کرتا ہے تو اب جو یہ سارے جرائم کر کے مر کے اللہ کے پاس جا چکے وہ تو اپنا انجام بھگت رہے ہیں. آج تو صرف ان کی غلطیاں علمی طریقے سے ہائی لائٹ کی جائیں. اسی آیت کے تحت میں نے یہ ٹرم ڈیوائز کی تھی بابی. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً آلموسٹ 3 سال پہلے ہمارے یہ مجالس کا سلسلہ شروع ہوا 2018 میں. تو اسی وقت یہ ٹرم میں نے ڈیوائز کی بابی کی، کیونکہ سب کانٹیننٹ میں کوئی شخص کتاب و سنت کی بات کرے اسے فوراً کہتے ہیں وہابی، اور یہاں پہ ایک گالی کے طور پہ اسے پریزنٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اہل حدیث کے ساتھ. یہ وہابی وہ کہتے ہیں جی محمد بن عبد الوہاب جو سعودیہ میں ایک انقلابی لیڈر کے طور پہ سامنے ہے، ان کی نسبت سے ہم انہیں وہابی کہتے ہیں. حالانکہ ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب. عبد الوہاب تو ان کے ابا جی کا نام تھا اور وہ کٹر صوفی تھے. تو وہابی تو بیسیکلی یہ ہیں بریلوی دیوبندی. ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب. ان کے ساتھ اگر کوئی نسبت کرنی ہے تو محمد ہی کریں، اور اہل حدیث اپنے آپ کو محمد ہی کہتے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں، نبی الاسلام کی وجہ سے. لیکن انہوں نے وہابی کہہ کے، چونکہ وہ محمد بن عبد الوہاب تھا، انڈیا پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسی طریقے سے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بن لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا، انہوں نے وہابی کہنا شروع کر دیا. اور
پھر یہ ٹرمز علماء کے ہتھے چڑھ گئیں، انہوں نے بھی ان کو وہابی کہنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے رہے، چیختے رہے ہم اہل حدیث ہیں، ہم محمدی ہیں، انہوں نے نہیں مانا۔ پھر ملکہ وکٹوریہ سے باقاعدہ اہل حدیث نے انگریزوں کے دور میں اپنا نام رجسٹرڈ کروایا اہل حدیث۔ وہ اکثر آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ اہل حدیث نے تو ملکہ وکٹوریہ سے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہوا ہے۔ تو سر دیوبند اور بریلویوں کے مدرسے جو ہیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رجسٹر کیے ہیں آ کے، جن کی حکومت ہے انہیں سے رجسٹر کروایا جائے گا نا۔ اب الہدا انٹرنیشنل جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ہے وہ کینیڈا میں رجسٹر ہوئی ہوئی ہے، تو کینیڈین گورنمنٹ تو پاکستانی گورنمنٹ کی طرح اس طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان گورنمنٹ تو کلیم نہیں کرتی، تو جس حکومت کے تحت آپ کام کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی اس کو رجسٹر کروایا جائے گا۔ تو یہ تو کوئی ایب والی بات تو نہیں تھی، انہی کے پاس رجسٹر کرانا تھا، انہوں نے تو رجسٹر اپنے آپ کو اس لیے کرایا تاکہ لوگ ان کو وہابی نہ کہیں۔ تو میرے خیال ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بریلوی دیوبندیوں نے تو کبھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت یا اہل سنت والجماعت کے نام سے رجسٹر نہیں کرایا، ان کی تو مسجدیں رجسٹرڈ ہوئی ہوتی ہیں اہل سنت والجماعت، حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، ساری دمیں لگا کے۔ اس لحاظ سے اہل حدیث ایک سٹیپ بہتر ہوئے کہ انہوں نے کم از کم اس تفریق کو کر کے اہل حدیث اپنے آپ کو رجسٹر کیا۔ ہمارے نزدیک تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، مسلمان اپنے آپ کو کہیں وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے نزول سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو اب چونکہ ہم بھی توحید پہ بات کر رہے تھے، ہم بھی بخاری مسلم پہ چلنے کی بات کر رہے تھے، اگرچہ اہل حدیث بخاری مسلم میں چلنا صرف چند ایک فقہی مسائل کو کہتے ہیں، اور رفع الیدین، آمین، ہم نے تو ٹوٹلی بخاری مسلم کو فالو کیا نا، یعنی آل امیہ کی بدماشیوں کو بھی ایڈریس کیا بخاری مسلم کی روشنی میں۔ اس لیے ہمیں کوئی ان کے ساتھ تو منسوب نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ہمیں انہوں نے کہا جی آپ کی باتیں درست ہیں لیکن یہ وہابیوں والی باتیں ہیں، آپ وہابی ہیں، چھپے ہوئے وہابی ہیں۔ تو میں نے اس آیت کے تحت لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اور سورہ الشورى کی آیت نمبر 40 کے تحت کہ برائی کا بدلہ اتنے ہی لیول کی برائی ہے آپ کر سکتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے ہم ہو گئے وہابی پھر تمہاری نظر میں، تو پھر ہم تمہارا نام رکھیں گے بابی، بابوں کے ماننے والے، بابوں کا دفاع کرنے والے۔ یہ بابی ٹرم میں نے ڈیوائز کی وہابی کے اگینسٹ۔ تو اب آپ دیکھ لیں بابے بابے ہی ہر طرف ہو رہی ہے، لوگ وہابی لفظ کو ہی بھول گئے۔ تو پھر بڑے عرصے تک میں صرف اتنا ہی بولتا تھا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی۔ وہ پھر کوئی بھائی تھے، انہوں نے کال کی، عثمان بھائی سے میرے فون پہ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی اس کو آپ شعر بنائیں، میں ہوں مسلم علمی کتابی، علموں کتابی۔ پھر ہم نے یہ کیا، اس کے بعد پھر ایک کوئی شاعر تھے بھائی، انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی علمی کتابی سے کریں، کیونکہ وہابی کتابی بابی تو علمی ہونا چاہیے، علم خالی تو لفظ نہیں ہوگا، علم کی نسبت چھوٹی یہ لگا کے کریں۔ پھر یہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہمارا نعرہ فائنل ہوا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ پھر آپ کو پتا ہے کافی عرصہ تو پھر یہ چلتا رہا، پھر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز زبان پہ جاری کر دی، میں اکثر بول دیتا تھا کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، یہ ہے کتابوں کا خدا، یہ بابوں کا خدا۔ یعنی جب قرآن و سنت سے ہماری مروجہ تعلیمات ٹکراتی تھی تو میں جملہ بول دیتا تھا، کرتے کرتے میں نے بولنا شروع کر دیا کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو ایک کوئی بھائی تھے، وہ یعنی شاعری کے ساتھ شغف رکھتے تھے، تو انہوں نے نا میری ویڈیو کے نیچے نا اس کو مکمل شعر بنا دیا، مرنے سے پہلے اے مسلماں کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ وہ میں نے کامنٹس پڑھے، میں نے کہا یار کمال اس بندے نے کامنٹس کیے، تو پھر ہمارا یہ شعر والو ہو گیا۔ یہ دکھائیں جی کیمرہ پیچھے کر کے شعر، یہ دونوں شعر میں ہم نے یہاں لکھ کے لگا دیے۔ تو یہ تھوڑا سافٹ سلوگن تھا، مرنے سے پہلے اے مسلماں کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یعنی جس خدا کا تعارف، جس دین اسلام کا تعارف ہمیں کتابیں کرواتی ہیں وہ اور ہے، اور جو ہمیں بابے بتا کے گئے ہیں وہ اور ہے۔
اگرچہ باب اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئے ہوئے دین میں. تو اس طریقے سے یہ کرنا، شعر و شاعری کے ذریعے مخالفین کو جواب دینا، یہ سنت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت حسان ابن ثابت نبی علیہ السلام کے خلاف جو لوگ بکواسات کرتے تھے اپنے شعروں میں اس کا جواب دیتے تھے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام حضرت حسان کو دعا دیتے تھے اور کہتے تھے اے حسان تیری شاعری جو ہے کافروں پر ہمارے تیروں سے زیادہ سخت ہے. چونکہ وہ اپنے آپ کو عربی اور غیر عربیوں کو عجمی کہتے تھے. عجمی کہتے ہیں گونگوں کو. وہ کہتے تھے ہم فصیح اللسان ہیں. وہ تو عام گفتگو بھی جو ہے نا ردیف قافیے کے ساتھ کر دیتے تھے عربی. اس لیے اللہ نے ان کا غرور توڑا قرآن بھیج کے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے ہماری طرح کوئی ردیف قافیے اور شاعری کو کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس شاعری کے توڑ میں قرآن کو بھی ایک ڈیوائن ردم کے ساتھ نازل فرمایا. تو پھر حضور علیہ السلام کی دعا ہے بخاری مسلم میں، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما. تو حسان بن ثابت اشعار میں جواب دیا کرتے تھے کافروں کے اعتراضات کا. وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں حضرت حسان والے چیپٹر میں، جس میں ان کے پورے شاعری کا کلام موجود ہے. وہ ہم نے اپنے شعیب بھائی سے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ ترجمہ پڑھوایا تھا. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، علم والا ہے. یعنی اگر کسی کو دنیا میں بدلہ نہ بھی ملا، بے فکر رہے، اللہ کے علم میں کس کے ساتھ ظلم ہوا، ظالم کون تھا، اور اللہ سن رہے سب کی آہو پکار. کوئی دل سے بھی آواز دیتا ہے نا اللہ کو، اللہ سن رہے. بدلے کا دن جو ہے قیامت کا دن ہوگا.